الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ماہ ربیع الاول شریف کی خوبصورت گھڑیوں میں محبوب کریم نبی رحمت شفیع امت آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت یادوں میں سے ایک خوبصورت یاد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ پیار کرنا، حضور کا بچوں کے ساتھ پیار کرنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اور اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ خاص محبت کرتے، خاص پیار کرتے۔ کچھ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ چونکہ ہم بہت بڑے آدمی ہیں تو شاید اپنے بچے کو گود میں اٹھائیں گے تو جانے لوگ کیا کہیں گے، بہت بڑا سیٹھ صاحب ہوں، نواب صاحب ہوں، علامہ صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں، اب میں بچوں کے ساتھ بیٹھا کیسا لگوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسے دے رہے تھے، کبھی ماتھا چومتے، کبھی رخسار چومتے، حضور پیار کر رہے تھے۔ تو حضرت اقرا بن حابس ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں، پر میں نے تو کبھی ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں رکھا، میں نے تو کبھی ان کے ساتھ پیار نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت کو نکال لیا ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو رب نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اور حضور نے فرمایا یاد رکھنا جو رحم کرتا نہیں اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام بچوں کو خاص وقت دیتے، ان کے ساتھ خاص محبت فرماتے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لاتے تو حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی سب سے بڑی بیٹی کی بڑی صاحبزادی تھی، جناب زینب کی، یہ نواسی تھی حضور۔ فرماتے ہیں حضور جب نکلتے نا گھر سے تو اپنی اس نواسی کو ساتھ لے آتے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ بچے جس طرح ضد کرتے ہیں نا بڑے باہر نکلیں، ہم نے بھی ساتھ جانا ہے، تو وہ نواسی بھی ضد کرتی ہوں گی میں نے بھی جانا ہے، تو حضور ساتھ لے آتے۔ تو صحابہ کہتے ہیں حضور نے انہیں گود میں اٹھایا ہوتا نماز کے لیے، اور فرماتے ہیں جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر حضور علیہ السلام انہیں اٹھائے رہتے، اور جب سجدے میں جانے کا وقت آتا تو حضور ساتھ کھڑا کر لیتے۔ نماز کی حالت میں بھی حضور کی نواسی نبی پاک کے ساتھ ہی رہا کرتی۔ بچوں کے ساتھ رحمت للعالمین محبوب کا طریقہ، بچوں کے ساتھ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیار۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک نے نا امام حسن کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ اب بات کو ذرا سمجھیے گا، کندھوں پہ یعنی رحمت للعالمین محبوب نے اٹھایا ہوا ہے۔ یہ خاص وارفتگی ہے نا، جب کوئی اس انداز میں پیار کرے، کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو فرماتے ہیں میں بھی قریب میں تھا، حضرت براء بن مالک کہتے ہیں، تو کہتے ہیں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور میرے قریب سے گزرے تو میں نے اپنے کانوں سے سنا حضور نے نواسے کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، اور سرکار فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے تو ان سب سے محبت فرما۔ بچوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو رویہ ہے، بلکہ ہم حیران ہوتے ہیں بعض ایسی چیزیں پڑھ کے کہ بہت سارے لوگ نفاست پسند ہیں، اور کوئی زیادہ ہی نفاست پسند ہو گئے،
وہ جی بچہ کئی دفعہ پیشاب کر دیتا ہے تو میں چونکہ نمازی ہوں، چونکہ میں حاجی صاحب ہوں، چونکہ میں شیخ صاحب ہوں، تو میں ذرا صاف ستھرا آدمی ہوں، تو بھائی پیشاب تو آپ بھی کر دیتے تھے جب آپ چھوٹے ہوتے تھے۔ تو آپ کا یہ رویہ کتنا انوکھا ہے کہ جی میں ان کو قریب نہیں آنے دیتا چونکہ مجھے نماز پڑھنا ہوتی ہے۔ سنیں، اللہ اکبر، یہ بھی حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ام قیس بن محسن رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور قربان جاؤں میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میرا پتر، میرا بیٹا حضور کی گود میں کھیلے۔ تو فرماتی ہیں میں نے بچے کو حضور کی گود میں بٹھایا، اور قربان جاؤں مدینے والے محبوب کے حضور پیار کرنے لگ گئے۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کر رہے تھے، اس نے حضور کی گود میں پیشاب کر دیا، حضور کی گود میں پیشاب کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا، کہتی ہے میں نے دیکھا اور میں پریشان ہوئی، تو حضور نے فرمایا بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اس نے پیشاب کر دیا۔ فرمایا پھر کیا ہوا، ابھی پانی منگواتے ہیں، اس پہ ڈالیں گے صاف ہو جائے گا۔ سرکار نے پانی منگایا، اس پہ ڈال دیا، اسے دھو ڈالا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں تک بچوں سے محبت کرتے کہ بچے نے پیشاب کر دیا رسول پاک پر، لیکن یہ رحمت للعالمین نبی، یہ رحمت للعالمین نبی، یہ کسی سے پیار کرنے کے لیے اسے تکلیف میں مبتلا نہیں کرتے کہ اب بچے کو پیار ہو گیا تو پہلے وہ اپنا پیشاب روکے گا پھر حضور کی بارگاہ میں جائے گا، بلکہ میرے محبوب کا طریقہ مبارکہ ہے کہ جو جس حال میں ہے، چونکہ یہ رحمت للعالمین، حضور اسی حال میں محبت کرتے، اسی حال میں پیار کرتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے 10 سال نبی پاک کی خدمت کی۔ 8 دن 15 دن کو شخص سفر کرے، ساتھ رہے تو کبھی نہ کبھی تو اس پہ بھی غصہ ہی جاتا ہے۔ کہتے میں چھوٹا سا تھا اور 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی، بہت ساری مجھ سے غلطیاں بھی ہوئیں، چھوٹا تھا، بہت ساری باتیں ایسی ہوئیں کہ جو مشکل ہوتی ہیں کسی آدمی کے لیے سنبھالنی۔ تو کہتے ہیں 10 سال میں حضور نے ایک دفعہ مجھے اف تک نہیں کہا۔ 10 سالوں میں، یعنی ریکارڈ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی، بلکہ حضور بچوں کا خیال کرتے، ان پر توجہ دیتے، انہیں وقت دیتے۔ حضرت سہل بن سعد نے بیان کیا، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے میں کچھ نوش فرمایا، تو ایک 9 عمر بچہ، ایک لڑکا بھی حضور کے پاس بیٹھا تھا اور بوڑھے بوڑھے لوگ بھی بیٹھے تھے۔ اب حضور کا تبرک مبارک بچ گیا، تو ہر آدمی کی خواہش تھی کہ یہ بچا ہوا مجھے ملے، پیالے میں کچھ نوش کر رہے تھے۔ تو نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا تو ہر ایک کی خواہش اب مجھے ملے، تو حضور فرمانے لگے بھئی سب سے چھوٹے یہ ہیں، ان کو چھوڑ کے میں کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا، لہذا آپ بتائیں بھئی اگر آپ کہتے ہیں تو دے دوں۔ تو کہنے لگے حضور آپ کے تبرک پر میں بھی کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، آپ کے تبرک پر میں بھی ترجیح۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ تو نبی کریم نے وہ تبرک بھی اس بچے کو ہی عطا فرمایا، فرمایا یہ چھوٹا ہے تو اس کا حق بھی زیادہ بنتا ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو بچوں کے ساتھ پیار کا سلسلہ ہے، بچوں کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ حضرت اسامہ بن زید حضور کے غلام ہیں، ایک ہے اپنے نواسوں کے ساتھ، نواسیوں کے ساتھ، غلام کے بیٹے کے ساتھ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اٹھاتے اور اپنی ایک ران پر مجھے بٹھا لیتے اور دوسری پر امام حسین کو بٹھا لیتے، اور پھر ہم دونوں کو حضور اپنے ساتھ چمٹا لیتے، اور پھر حضور دعا فرماتے، محبوب فرماتے ہیں اللہ ان دونوں پہ رحم فرما۔ غلام کا بیٹا بھی ساتھ بٹھا لیا، اپنے ملازم کا بیٹا بھی، اللہ ان دونوں پر رحم فرما۔ اور اگلے لفظ سنیں گے تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حضور فرمانے لگے یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما کیونکہ میں بھی ان پر رحم کرتا ہوں، اے اللہ تو رحم فرما چونکہ میں بھی ان پر رحم کرتا ہوں۔ تو میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاص محبت کرتے۔ حضور ایک دن فرمانے لگے کہ جب میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں نا، میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لمبی، لیکن جب میں تلاوت کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے کہیں سے نہ کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آتی،
صف میں کوئی بچہ رو پڑتا ہے تو محبوب فرماتے ہیں میں اس بچے کے رونے کی سبب سے نماز مختصر کر دیتا ہوں. میں تو رک گیا یہ حدیث پڑھ کے کہ اے محبوب نماز اللہ کی اور خیال بچوں کا. تو حضور اتنے کریم ہیں بچوں پر کہ محبوب فرماتے ہیں میں رب کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں پر بچوں کا خیال کرتا ہوں. اللہ کریم ہمیں بھی اپنے محبوب کی راہوں کا مسافر بنا دے اور انہی راہوں میں اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں بلا لے. آخر دعوانا الحمدللہ.